فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 7ویں جماعت کے لیے NCERT کی کتاب جان پہچان سے 7واں سبق، جس کا عنوان ہے بسنت۔ یہ ایک نظم ہے جو بسنت کے تہوار یا بسنت کے موسم پر لکھی گئی ہے۔ آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار، سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار۔ ہے کتنی خوشگوار ہوا کو سار کی، ہندوستان میں ہے یہی رت بہار کی۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا۔ آمد بہار کی ہے رہیں کیوں اداس ہم، پہنیں گے شاد ہو کے بسنتی لباس ہم۔ ہندوستان کا یہ پرانا شعار ہے، صدیوں سے اپنے دیس کی یہ یادگار ہے۔ آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، ہم آنسوؤں سے پریم کا بوٹا ہرا کریں۔ نذیر لدھیانوی نے یہ نظم بسنت لکھی ہے۔ اس نظم میں بسنت کے موسم کی خوبیوں کا بیان ہے اور ہندوستان کے ایک پرانے قدیم تہوار جو بسنت کی مناسبت سے منائے جاتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ بسنت کا موسم عموماً جاڑا نکلنے کے بعد آتا ہے، جب چاروں طرف سرسوں کے پھول کھل اٹھتے ہیں اور ہر طرف پیلے پیلے رنگ کا خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس کو بہار کا موسم بھی کہا گیا ہے اور بطور خاص ہندوستان میں اس کو ایک تہوار کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور لوگ بسنتی لباس پہن کر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، ہم آنسوؤں سے پریم کا بوٹا ہرا کریں۔ یعنی اس موسم میں شاد رہیں، خوش رہیں اور ایک دوسرے سے محبت اور امن و آشتی کے ساتھ رہنے کا پیغام پہنچائیں اور اسی پر عمل کریں۔ نذیر لدھیانوی کی یہ نظم بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ آئیے اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی مشق پڑھیے اور سمجھیے، یعنی الفاظ معنی پر مشتمل ہے۔ بسنت بہار کا موسم یا بہار کا ایک تہوار۔ سمت کہتے ہیں طرف کو، آشکار یعنی ظاہر، کھلا ہوا، اور یہاں مراد پھول کھلنے سے ہے۔ خوشگوار جو کہ دل پسند ہو، اچھا ہو۔ کوہسار پہاڑی جگہ یا پہاڑوں کے سلسلے کو کوہسار کہتے ہیں اور آمد کے معنی ہیں آنا۔ شاد کے معنی ہیں خوش اور بسنتی کے معنی ہیں زرد یعنی نارنگی رنگ۔ شعار کہتے ہیں طور طریقے اور چلن کو۔ صدی کے معنی ہیں 100 برس، یعنی جب 100 برس مکمل ہو جائیں تو اسے ایک صدی کہتے ہیں۔ یادگار یعنی کہ نشانی، اور حق محبت کے معنی ہیں محبت کا حق، محبت کا انعام، اور بوٹا کے معنی ہیں پودا یا پھول پتی۔ دوسری مشق ہے سوچیے اور بتائیے، یعنی یہ سوال جواب پر مشتمل ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ سرسوں کے پھول ہر طرف کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ بسنت کا موسم ہے، جاڑا ختم ہو رہا ہے، اس لیے سرسوں کے پھول ہر طرف کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے بسنت کس موسم کے بعد آتا ہے؟ تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جاڑا ختم ہونے کے بعد یا جاڑا جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تب بسنت کا موسم آتا ہے۔ تیسرا سوال ہے موسم بہار کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو موسم بہار کا ہم پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اس سے ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور ہم اداسیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے خوشی اور شادمانی کا موسم ہے۔ چوتھا سوال ہے پریم کا بوٹا ہرا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پریم کا بوٹا ہرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، کسی سے نفرت نہیں کریں۔ ہرا کرنا یعنی اچھے کام کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ تیسری مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ یعنی نیچے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں کوہسار، زمانہ، یادگار، سمت
اور آمد، ان الفاظ کی مدد سے نیچے 5 جو مصرے دیے ہوئے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا مصرع ہے سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار۔ دوسرا مصرع ہے کتنی خوشگوار ہوا کوہسار کی، موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا۔ چوتھا مصرع ہے آمد بہار کی ہے رہیں کیوں اداس ہم۔ اور پانچواں مصرع ہے صدیوں سے اپنے دیس کی یہ یادگار ہے۔ چوتھی مشق ہے حصہ الف اور حصہ بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ کالم الف میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو کالم بے سے ملانا ہے، اور یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے بہار کا خزاں، نفرت کا محبت، پھول کا کانٹے، خوشگوار کا ناگوار، اور گرمی کا ہوگا سردی۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں کالم بے میں ان کی ضد دی گئی ہے، جس سے ان کو میچ کرنا ہے۔ پانچویں مشق ہے حصہ الف اور حصہ بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ یہاں بھی 2 کالم دیے ہوئے ہیں الف اور بے۔ پہلے الف میں کچھ مصرے دیے ہوئے ہیں، ان کو بے کے مصروں سے ملا کر شعر مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا مصرع ہے دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار، تو اس کا اگلا مصرع ہے سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار۔ دوسرا مصرع ہے آمد بہار کی ہے رہیں کیوں اداس ہم، تو اس کو ہم میچ کریں گے پہنیں گے شاد ہو کے بسنتی لباس ہم۔ تیسرا مصرع ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، اس کو ہم میچ کریں گے موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا۔ اور چوتھا مصرع ہے کتنی خوشگوار ہوا کوہسار کی، اور اس شعر کا دوسرا مصرع ہے ہندوستان میں ہے یہی رت بہار کی۔ پانچواں مصرع ہے ہندوستان کا یہ پرانا شعار ہے، اس مصرے کو ہم میچ کریں گے کالم بے کے پہلے مصرے سے، صدیوں سے اپنے دیس کی یہ یادگار ہے۔ اس طرح سے یہ پانچویں مشق مکمل ہوتی ہے۔ چھٹی مشق ہے خوش خط لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں بسنت، بہار، آشکار، کوہسار اور شعار، ان کو ان کے سامنے دی گئی خالی جگہوں پر خوش خطی کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے۔ اور آخری مشق ہے 7ویں، اس نظم کو زبانی یاد کیجئے اور کلاس روم میں دوسرے بچوں کے سامنے سنائیے یا اپنے اسکول کے پروگرام میں اس نظم کو سنائیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔